والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى سائر الصحابة والتابعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم والفرقان المجيد إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، عزیز ترین نوجوان ساتھیوں، میرا جو موضوع ہے اس موضوع پہ خود ڈاکٹر اسامہ عظیم صاحب نے جو گفتگو کی ہے وہ اسی کی ارد گرد ہے، اور ہمارے استاد محترم اکثر ایک بات کہا کرتے تھے کہ طوفان نو لانے سے اے چشم فائدہ دو عشق بھی بہت ہیں گر کچھ اثر کرے۔ تو 25 منٹ کی گفتگو کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے اگر 2-4 منٹ کی گفتگو فائدہ پہنچا دے۔ پہلا جو مسئلہ ہے ہمارا، یا جو گفتگو کا جو پہلا حصہ ہے وہ زوال امت کے اسباب، یعنی ہماری جو حالت اس وقت ہے اس کی وجہ کیا ہے، یہ سوال ہے۔ ہماری حالت کا ذمہ دار کون ہے، اور پھر اس کا ایک جواب ہے کہ وہ دور کیسے کیا جائے۔ ہماری جو موجودہ حالت ہے اس کی کوئی ایک وجہ نہیں ہے، بہت ساری وجہیں ہیں۔ 3-4 وجہیں میں گنا دوں، علماء اور پڑھے لکھے لوگوں کی محفل ہے، بقیہ وجہیں آپ سمجھ جائیں گے۔ ہمارے زوال کی یا امت کے زوال کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ قرآن سے دوری ہے۔ ہمارا قرآن سے جیسا تعلق ہونا چاہیے ویسا نہیں۔ ایک بڑا مشہور واقعہ قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے، جگہ جگہ اس کا تذکرہ بھی ہے، باتیں بھی ہوتی ہیں۔ جب اللہ پاک نے ابلیس کو جنت سے نکالا تو جنت سے نکلتے نکلتے ابلیس نے اللہ سے ایک وعدہ لے لیا، فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، مجھے مہلت دے دے، مجھے وقت دے دے، میں صراط مستقیم پہ بیٹھ جاؤں گا۔ لَآتِيَنَّ مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ، پوری آیت ہے، سورہ اعراف کے دوسرے صفحے کا آپ دیکھیں، پورا واقعہ لکھا ہوا ہے۔ آگے سے بہکانے کی بات ہے، پیچھے سے بہکانے کی بات ہے، دائیں سے بائیں سے، یہ وعدہ شیطان نے کیا، لیکن پہلی جو بات اس نے کہی کہ میں صراط مستقیم پہ بیٹھ جاؤں گا۔ یہ قرآن ہی صراط مستقیم۔ کوئی گروہ یہ دعویٰ کرے کہ ہمارا مسلک صراط مستقیم کا ہے لیکن وہ قرآن سے دور ہے تو وہ صراط مستقیم پر نہیں۔ تو قرآن سے قربت اور قرآن سے تعلق یہ ہمارا بنیادی مسئلہ ہے۔ میں بہت چھوٹے سے زیرو سے آپ کو بتاؤں، میں اپنے گھر کی بات بتاتا ہوں، جس گھر سے میں داڑھی ٹوپی والا نکلتا ہوں اس گھر کی حالت کیا ہے۔ ہمارے گھروں میں صبح فجر کی نماز کے بعد قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی، الا ماشاء اللہ۔ قرآن کی تلاوت یہ قرآن کا پہلا حق ہے۔ بتا دیجئے کتنے لوگ ہیں جو پابندی کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوں۔ میں نے 40 سال کا وقت اپنے گھروں میں گزارا ہے، 40 سال کی عمر گزری ہے۔ میری دادی فجر کی نماز کے بعد قرآن کی تلاوت کیا کرتی، یا ہماری دادیاں کیا کرتی تھیں۔ اب نہ ہماری اماں کو کوئی فکر ہے، نہ ہماری بہنوں کو کوئی پرواہ ہے، نہ ہماری ماں کو کوئی اس کے سلسلے میں بیداری ہے۔ تو قرآن کا جنازہ تو پہلے ہم نے نکال دیا، اس سے تھوڑا اور آگے بڑھے ہم۔ یہ تو قرآن پڑھنے کی بات ہوگی، بہت مقصد سے میں بات کر کے آگے بڑھ رہا ہوں، بہت اسٹیپ بائی اسٹیپ اور بہت اختصار کے ساتھ۔ قرآن یہ پڑھنے کی کتاب تھوڑی ہے، ریڈنگ لگانے کی بک نہیں ہے یہ قرآن مجید۔
قرآن مجید تو سمجھنے کی کتاب ہے، اور قرآن مجید سمجھنے والوں کی تعداد آپ کے سماج میں کتنی پائی جاتی ہے یہ مجھے آئینہ دکھانے کی بھی ضرورت نہیں۔ آپ دیکھ لیجئے، آپ طبقہ علماء میں بھی چلے جائیے اور علماء کے طبقے سے باہر بھی آپ عوام میں چلے جائیے تو آپ کو نظر آئے گا، انگلیوں پہ گن لیں گے کہ اتنے لوگ ہیں جو قرآن کو سمجھتے ہیں۔ قرآن پڑھنے والے مٹھی بھر لوگ ہیں، قرآن کی تلاوت کرنے والے پابندی کے ساتھ، انگلیوں پہ گنے جانے والے لوگ ہیں جو قرآن سمجھتے ہیں۔ اب قرآن پر عمل کی بات جب آتی ہے تو آپ کو اکا دکا خال خال نظر آئیں گے، کتنے لوگ ہیں جو قرآن پر عمل کرنے والے ہوں، قرآن کے قانون کے مطابق اپنے مسائل کو حل کرنے والے ہوں، قرآن کے اصول کے مطابق زندگیاں گزارنے والے ہوں۔ کتنے لوگ ہیں جو قرآن کے مطابق انہوں نے اپنی بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو وراثت میں حصہ دیا ہے، یہ بھی مسئلہ ہے۔ وہ خال خال اکا دکا نظر آئیں گے آپ کو۔ قرآن کے تعلق سے ہماری غفلت کی انتہا دیکھیے، قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ دین غالب ہونے کے لیے آیا ہے، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، لیکن قرآن کے غلبے کی بات کرنے والے آپ کو شاید کوئی نظر آ جائے جو یہ کہہ دے کہ ہم دنیا میں قرآن کی حکمرانی چاہتے ہیں، قرآن کے نظریات کو غالب کرنا چاہتے ہیں، میں قرآن کے غلبے کی جد و جہد کرنا چاہتا ہوں، میں قرآن کے قوانین کے نفاذ کی بات کرنا چاہتا ہوں، وہ شاید کوئی آپ کو نظر آ جائے۔ تو پہلا جو ہمارا مسئلہ ہے وہ قرآن سے دوری کا ہے۔ امت کے زوال کی بہت بنیادی وجہ ہے قرآن سے دوری۔ قرآن سے تعلق مضبوط کرنا ہوگا، قرآن کو پڑھنا بھی ہوگا، قرآن کو سمجھنا بھی ہوگا، قرآن پر عمل بھی کرنا ہوگا، قرآن کے نفاذ کی کوشش بھی کرنی ہوگی، اور قرآن کے پیغام کو لے کر اللہ کے بندوں تک جانا بھی ہوگا۔ وقت نہیں ہے ورنہ میں اس پہ بات کرتا، میرا وہ موضوع بھی نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ زوال امت کی بنیادی وجہ ہے، ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ یا ربی ان قومی تخذل حاضر قرآن محظورہ کے الفاظ ملتے ہیں کہ نبی شکایت کریں گے اللہ رب العالمین سے کہ میرے قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا، پر حقیقت یہی ہے کہ مسلمانوں نے، قرآن کے علمبرداروں نے، قرآن کا نام لینے والوں نے، قرآن کو اپنی آخری کتاب ماننے والوں نے واقعتاً حقیقتاً قرآن کو تاب پہ رکھ دیا ہے۔ دوسرا جو مسئلہ ہے ہمارا وہ اللہ کے رسول کو چھوڑنا۔ قرآن کو تو چھوڑا ہم نے اللہ کے رسول کو بھی چھوڑ دیا۔ اللہ کے رسول کو پکڑنے کا مطلب کیا ہے؟ ابھی برادر نے بتایا، اماں خدیجہ نے کیا فرمایا، میرے سرتاج واللہ ما یحزنک اللہ ابدا، اللہ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ کچھ کوالٹیز ہیں آپ کے اندر، انک لتصل الرحیم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وغیرہ وغیرہ۔ تو اللہ کے رسول کو بھی ہم نے چھوڑ دیا۔ ہمیں لگتا ہے کہ اللہ کے رسول کو پکڑنے کا مطلب یہ ہے کہ میرا پاجامہ تھوڑا سا ٹکنے سے اوپر چلا جائے تو میں نے اللہ کے رسول کو پکڑ لیا، میں نے سنت کو اپنی زندگی میں داخل کر لیا۔ مجھے لگتا ہے کہ میں نے اپنے سر پہ ٹوپی لگا لی، ٹوپی پہ امامہ باندھ لیا اور امامہ بھی ہرے رنگ کا کر لیا تو میرا کام، میری نیا پار ہے، میں سب سے بڑا نبی کا پیروکار ہوں۔ اور اگر داڑھی رکھ لی، میں نے داڑھی بڑھا لی تو پھر واہ واہ کیا کہنے۔ تو اصل میں حقیقت یہ ہے کہ ہم نے تو نبی کو پہچانا ہی نہیں، ہم تو نبی کی سنت کے بارے میں جانتے ہی نہیں۔ نبی کو پکڑنے کا مطلب یہ ہے آپ پیچھے مڑیے، پیچھے مڑیے، مڑتے رہیے، اتنا مڑیے کہ 1400 سال پہلے والے زمانے میں داخل ہو جائیے تو نبی کو پکڑا آپ نے۔ نبی کو پکڑنے کا، سنت کو پکڑنے کا طریقہ ہی ہے، نبی کے زمانے سے جا کے جڑ جائیے۔ نبی نے مسجد نبوی کو کس طرح کا مرکز بنایا وہ آپ بنائیں گے تو مطلب آپ نے نبی کی سنت کو زندہ کر دیا۔ بہرحال اس پہ بھی بڑی عجیب سی گفتگو ہو جائے گی، میں اس کو چھوڑ کے آگے بڑھتا ہوں۔ تو دوسرا جو ہمارا مسئلہ ہے وہ سنت سے اعراض، سنت کو چھوڑنا، ہم نے نبی کو چھوڑ دیا واقعتاً۔ تیسرا بڑا مسئلہ کیا ہے، میرے قتل پہ آپ بھی چپ تھے، آپ کے قتل پہ میں بھی چپ، یہ ہمارا تیسرا بہت بڑا مسئلہ ہے۔ ہمیں کسی سے کوئی مطلب نہیں، تو
وہاں کے لوگوں نے کچھ پروگرام کیا، بیدار فاؤنڈیشن اس میں شریک ہوئی، کچھ اور لوگ شریک ہو گئے، وہ نظر آئیں گے، بقیہ کسی کو کسی تحریک سے کوئی مطلب نہیں۔ امت کا انتشار امت کے زوال کی تیسری بہت بڑی وجہ ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ میں جماعت اسلامی سے ہوں تو میری نیا پار ہے، مجھے لگتا ہے کہ میں دیوبندی ہوں تو پھر کوئی بہت کام کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے، یا مجھے لگتا ہے کہ بھئی میں تو اہل حدیثوں میں شمار ہوتا ہوں، میرا تو ناتا بریلویوں سے ہے، تو ہر گروہ اپنے اپنے کھول میں بند ہے۔ ہم اپنے اپنے کھول سے نکلنا نہیں چاہتے، چاہے میں ہوں چاہے آپ ہوں، ہمارا ایک خاص سرکل ہے۔ ہم نے اسلام کو، اپنے دین کو، اپنے نبی کو، نبی کی تعلیم کو، قرآن کو اسی سرکل کے اندر سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ ہم اسلام کو عالمگیر مذہب مانتے تو ہیں، لیکن اس کو ماننے کو تیار نہیں، اس کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کو تیار نہیں۔ تو یہ تیسرا بہت بڑا مسئلہ ہے، امت کا انتشار امت کے زوال کی تیسری بہت بڑی وجہ ہے۔ اس انتشار کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک چوتھا جو کارن ہے، چوتھی جو وجہ ہے، وہ غزہ والوں کو دیکھ کے آپ سمجھ سکتے ہیں۔ پوری دنیا میں اگر کسی ملک نے یا کسی قوم نے دنیا سے بے رغبتی اور موت سے محبت کی مثال قائم کی ہے تو وہ وہی۔ اربوں کی تعداد میں قیامت پر یقین رکھنے والے لوگ موجود ہیں، میں بھی اس میں شامل ہوں، آپ بھی شامل ہیں، لیکن دنیا سے کس قدر محبت ہے اور موت سے کس قدر نفرت ہے، یہ مجھے آپ کو اس پر کوئی تذکرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں بس مرنا نہیں چاہتا، باقی سب کچھ کرنا چاہتا ہوں۔ حب الدنیا و کراہیت الموت، وہ علماء ہیں، آپ لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں، وہ حدیث بھی مجھے بتانے کی ضرورت نہیں۔ تو امت کے زوال کی، امت کے خرابی کی ایک چوتھی بڑی وجہ کیا ہے؟ ہم دنیا کے دیوانے ہیں۔ حالانکہ ہم جس نظریے کے ماننے والے ہیں، جس دین کے علم بردار ہیں، جس نبی کے پیروکار ہیں، جس شریعت کے ماننے والے ہیں، اس کا جو مزاج ہے، ایمن لدنیا کا کانک تعیش ابدا، دنیا اس طرح بناؤ جیسے ہمیشہ رہنا ہے۔ ایمن لدنیا کانک تعیش ابدا، دنیا اس طرح بناؤ جیسے ہمیشہ رہنا ہے۔ وَإِيمَنْ لِآخِرَتِكَ كَأَنَّكَ تَمُوتَ غَدًا، لیکن آخرت کی فکر اس طرح کرو جیسے کل مر جاؤ گے۔ سماویش، توازن، یہ ہونا چاہیے، اور یہ ہمارے یہاں سے غائب ہے۔ کچھ لوگ آپ کو نظر آئیں گے جو بالکل دنیا کے دیوانے ہیں، دولت کے دیوانے ہیں، دنیا کے پجاری ہیں، پیٹ کے پجاری ہیں، اور کچھ لوگ آپ کو نظر آئیں گے جو یہ کہیں گے ہمیں دنیا سے کیا لینا، ہم تو دنیا کی بات ہی نہیں کرتے، ہمارے یہاں تو صرف زمین کے نیچے یا آسمان کے اوپر کی بات ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ امت کے زوال کی بہت بڑی وجہ یہی ہے۔ بہرحال چونکہ اختصار ہے اسی لیے میں یہی بات ختم کرتا ہوں۔ اس کے بعد جو ایک آخری وجہ ہے جس کی وجہ سے اس پروگرام کو آرگنائز کیا گیا، مجھے لگتا ہے وہ ہے تعلیم سے دوری۔ جس قرآن کا میں ماننے والا ہوں، جس قرآن کے آپ ماننے والے ہیں، جس نبی کے آپ پیروکار ہیں، جس اسلام کے آپ علم بردار ہیں، اس کی پہلی تعلیم کیا ہے؟ قرآن نازل ہوا، اس نے یہ نہیں کہا کہ آپ رکوع کریے، آپ سجدہ کریے، آپ نمازیں پڑھیے، آپ تسبیح گھمائیے، آپ داڑیاں بڑھائیے، آپ پجامے اوپر کریے، بلکہ اس دین نے کیا سکھایا؟ اقرا، پڑھیے، آپ علم حاصل کریے۔ دنیا کی واحد قرآن ایسی کتاب ہے جس نے سب سے پہلے اپنے ماننے والوں کو پڑھنے کے لیے کہا ہے، لیکن مسلمان دنیا کی واحد ایسی قوم ہے جو سب سے زیادہ ان پڑھ ہے، پڑھتے نہیں ہم۔ پڑھنے سے مراد تمام چیزیں شامل ہیں اس میں، آپ مدرسے کی تعلیم کو بھی لے سکتے ہیں، اسکولوں کی تعلیم بھی لے سکتے ہیں، لیکن پڑھنا ہے وہ تعلیم جو آپ کا تعلق آپ کے رب سے جوڑ دے، وہ تعلیم اسلام کو مطلوب ہے۔
وہ تعلیم جو آپ کو آپ کے پیٹ کا پجاری بنا دے وہ اسلام کو مطلوب نہیں ہے۔ میں اگر جامعۃ الفلاح سے فارغ ہو جاؤں اور مجھے اس بات پہ غرور آ جائے کہ میں فلاحی ہوں اور یہ فلاحی ہونا میرے پیٹ پوجا کے لیے کافی ہے، میں کسی مسجد کے امام بن جاؤں، مفسر قرآن بن جاؤں، محدث اعظام بن جاؤں اور میرا پیٹ چلتا رہے، تو یہ تعلیم دین کی تعلیم نہیں کہی جائے گی، بلکہ یہ تو خالصتاً دنیا کی تعلیم۔ لیکن میں ایک ڈاکٹر بن جاؤں، ایک انجینئر بن جاؤں، ایک سائنٹسٹ بن جاؤں اور دنیا کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کروں، انسانیت کو نفع پہنچاؤں، دکھیاری دلوں کے درد کو دور کرنے کی کوشش کروں، تو میری یہ تعلیم دین کی تعلیم مانی جائے گی۔ یہ مطلب ہے اسلام کو۔ مسلمانوں، میرے بچوں، عزیز ترین نوجوانوں، تو زوال امت کی اور بھی بہت ساری وجہیں ہیں، اور ایک بڑی سچی بات میں آپ کو بتاؤں، اگر واقعتاً آپ کچھ سیکھنا چاہیں، میں کچھ سیکھنا چاہوں، تو اس محفل کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہم جس دور میں جی رہے ہیں نا، وہاں سیکھنے سکھانے کے بہت سارے مواقع ہیں۔ اس طرح کی محفلیں عمل کی طرف لے جانے کے لیے سجائی جاتی ہیں۔ آپ کے اندر کچھ کرنے کا داعیہ پیدا ہو جائے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے محلے والوں کے لیے، اپنے گاؤں کے لیے، اپنے معاشرے کے لیے اور اپنی ملت کے لیے۔ اگر آپ کے اندر کچھ کرنے کا داعیہ پیدا ہو جائے تو پھر یہ محفل کامیاب ہے، لیکن اگر صرف سننا سنانا ہی مقصد ہے تو آپ کے موبائل پہ یوٹیوب کافی ہے۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اپنی اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے کی توفیق دے دے، اور امت کو زوال کے دور سے نکالنے میں اپنا کردار ادا کرنے کی طاقت دے دے۔ آمین۔